قربانی پہ اللہ کیا ثواب دیتے ہیں؟ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، توجہ، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ حضور نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں کتنے کروڑ ثواب ملے گا، جنت میں کون سا محل ملے گا، اللہ کیا دیں گے، ایک جملہ بتا دیا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ سوال ہے، ابراہیم کو امت کا باپ کیوں قرار دیا؟ فلسفہ کیا ہے؟ توجہ سمجھیے، ہماری یہ روایت ہے، یہ ہماری غیرت ہوتی ہے، ہمیں اپنے باپ دادا، اپنے بڑوں کے طور طریقوں سے پیار ہے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یار یہ میرے باپ دادا یہ کام کرتے تھے، یہ ان کا رسم، یہ ان کی رسم تھی، یہ ان کا رواج تھا، یہ ان کی کلچر تھی، میں اپنے باپ دادا کے کلچر کو تمہاری وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے ہماری نفسیات کو سمجھا، فرمایا تم قربانی کی حقیقت، قربانی کا ثواب جانتے ہو، چھوڑو باقی باتیں، فرمایا یہ بات کافی ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی رسم ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی کلچر کا حصہ ہے، اور باپ دادا کے طور طریقوں کو وفادار بیٹے زندہ رکھتے ہیں۔ وفادار بیٹوں کو باپ دادا کے طور طریقوں سے بھی پیار ہے، باپ دادا کے یاروں سے بھی پیار ہے، وہ رشتے نبھاتے ہیں، باپ دادا کے کیے ہوئے کاموں کو وہ زندہ رکھتے ہیں۔ آج 14ویں صدی کا مسلمان اپنے باپ دادا کے رسوم و رواج، ان کے طور طریقوں سے پیار ہے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، او صحابہ یہ قربانی کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی رسم ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی رسم ہے۔ اگلا سوال ہوگا، ابراہیم ہمارے باپ کیسے ہیں؟ جواب یہ ہے، ہر نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، ہر نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو کے روحانی باپ ہیں۔ کیسے باپ ہیں؟ روحانی باپ ہیں۔ اور حضور کا شجرہ جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا ہے، حضور ہمارے روحانی باپ ہیں تو ابراہیم ہمارے روحانی دادا ہیں۔ اس سے حضور نے فرمایا یہ تمہارے دادا، تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے، تمہارے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کام کو مت چھوڑو، اس کام کو۔ اب باپ کا طریقہ ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، بات سمجھانے لگا ہوں۔ ابراہیم ہمارے باپ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہمارے دادا ہیں، قربانی اس کا طریقہ ہے۔ سوال کھٹک سکتا ہے دماغ میں، ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی کی ہے اس نے بھیل تو ذبح نہیں کیا، اس نے مینڈے کے اوپر تو چھری نہیں پھیری تھی، اس کی قربانی تو بیٹے کی قربانی تھی۔ تو یہ بھیل، یہ گائے بھینس کا ذبح کرنا یہ ابراہیم کا طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ کیسے ابراہیم کی سنت بن گئی، ابراہیم کی رسم بن گئی، ابراہیم کا طریقہ بن گیا؟ جواب سنیے، سمجھو گے اس بات کو، خدا کی قسم قربانی کا ثواب تمہیں سمجھ آئے گا۔ سنیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا یہ قاعدہ ہے، انسان جب پختہ طور پہ پکا ارادہ کسی نیکی کے کام کا کر لیتا ہے اور اپنی طرف سے نیکی کا عزم مصمم کر لیتا ہے اور وہ کام نہ بھی ہو جائے تو اس کام کرنے کا ثواب اسے مکمل ملتا ہے، پورا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک نیکی کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا، پھر آپ وہ نیکی نہ کر سکو، آپ کو اس نیکی کا ثواب مفت میں مل گیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی کی تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ آپ کا عزم مصمم کیا تھا؟ اللہ کے حکم سے بیٹے کی گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، ارادہ پکا ہے، اس کا گلا کٹنا چاہیے، گلا کٹنا چاہیے، اسماعیل ذبح ہونا چاہیے۔ قدرت کو منظور نہیں تھا، ذبح نہیں ہو رہا، ذبح نہیں ہو رہا۔ ابراہیم کا عمل بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، ابراہیم کا پکا ارادہ بیٹے کو ذبح کرنے کا تھا، تو ابراہیم خلیل اللہ کو جو ثواب اس بیٹے کے ذبح کرنے کے پختہ ارادے پہ ملا ہے، اے میرے مسلمان، آپ کو بیل ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گائے ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو دمبا اور بکری ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بیٹا ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، اور میرے بیٹا آپ کے بیٹے کا ثواب نہیں، ابراہیم کے محبوب بیٹے، ابراہیم کے پیارے بیٹے،
اسماعیل علیہ السلام جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ میں سے آتے ہیں، آپ کے داداؤں میں سے آتے ہیں، اس کے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ قربانی کا کیا ثواب ہے؟ جو ثواب اللہ جل شانہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے پہ دیا ہے، وہی ثواب، بالکل اتنا ہی ثواب اللہ آپ کو اور مجھے بھی دے گا جتنا ابراہیم خلیل اللہ کو دیا ہے۔ کوئی نادان کہہ سکتا ہے مولانا صاحب بات تو نے بہت بڑی کر دی ہے، ہم گناہگار، ہم سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہمارے حرکتیں ہمیں پتہ ہے، ہماری قربانی کیسی ہے۔ ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا، اس کا ارادہ بیٹے کا ذبح کرنے کا تھا، وہ اللہ کا خلیل ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اس کو جو انعام ملے گا اور ہمیں جو انعام ملے گا اس میں تو فرق ہے۔ اور وہ کہتا ہے، اعتراض اس لیے پیدا ہوا، وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ ہے، ایک وزیر اعظم صاحب ہے، ایک آرمی چیف صاحب ہے، وہ انعام کا اعلان کرتا ہے، جو یہ کام کرے گا میں اسے انعام دوں گا، لیکن وہ سب کو ایک جیسا انعام نہیں دیتا۔ وہ سینیٹر کو الگ قسم کا انعام دے گا، وہ جو ہے نا وزراء کو الگ دے گا، وہ عام ایم این اے ایم پی او کو الگ دے گا، وہ نیچے طبقے کے افیسر کیڈر کو الگ دے گا، اور وہ جو ہے نا کلرک اور خاکروب اور خدام کو الگ انعام دے گا۔ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں آتا، بڑوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، درمیانوں کو درمیانے انعام ملتے ہیں، اور نیچے لوگوں کو گٹیے انعام ملتے ہیں۔ دنیا کے جو ہے نا دربار کا یہ ضابطہ ہے، مسلمانوں تمہارے رب کے دربار کا یہ ضابطہ نہیں ہے۔ قربانی اللہ کو اتنی محبوب ہے، جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے مقرب نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں، جو ثواب اللہ ابراہیم خلیل اللہ کو دے گا، جو ثواب قربانی کا اللہ اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو دے گا، وہی ثواب میرے مسلمانوں تمہیں گائے ذبح کرنے پر، بیس ذبح کرنے پر دے گا، ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ قربانی کا وہ ثواب ہے، اگر سمجھ گئے ہو تو پھر تمہیں پھر مفتی صاحب کے پاس جا کر اپنے لیے قربانی سے جان چھوڑانے کے راستے ڈھونڈنے کے لیے آپ نہیں کہو گے حضرت صاحب میرے اوپر واجب ہے نہیں ہے، یہ جو ہم لوگ تعویلیں کرتے ہیں، یہ جو ہم قربانی واجب ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ ہیلے کرتے ہیں، بلکہ آپ میں غریب بھی جب اس فضیلت کو اس نے سن لیا ہے وہ بھی کہے گا ہائے میں کسی طریقے سے روپیہ جوڑوں، کسی بھی طریقے سے، لیکن قربانی والے اس عمل سے اور اس ثواب سے میں محروم نہ رہوں۔ محروم۔ اگلی بات، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ قربانی یہ بیٹے کے قائم مقام ہے۔ کس کے قائم مقام ہے؟ بیٹے کے۔ اور وہ بیٹا کیسا تھا؟ ابراہیم کے دل کا ٹکڑا تھا، بڑھاپے میں اللہ نے دیا تھا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اس کا بدل ہے، یہ اسماعیل علیہ السلام کا بدل ہے۔ یہ قربانی میرے اور آپ کے بیٹے کا بدل نہیں ہے، یہ ابراہیم کے پیارے لختی جگر اسماعیل کا قائم مقام ہے، اس کا بدل ہے۔ تو ذرا دل سے سوچو، آپ جب منڈی میں جاتے ہو، آپ جب قربانی لیتے ہو تو خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قربانی لو، یہ قربانی اسماعیل کا قائم مقام ہے۔ ایسی قربانی ہونی چاہیے جو آپ کے دل کو اچھی لگ رہی ہو، جو آپ کو اچھی لگ رہی، خوبصورت ہو اور فربا ہو، اور آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ اور جب عید والے دن تم چھری پھیر رہے ہو، تمہارے دل کی بھی وہی کیفیت ہو جو ابراہیم علیہ السلام کی چھری پھیرنے کے وقت تھی۔ اگر آپ سے کہا جائے بیٹے پہ چھری پھیرو، تو بیٹے سے جتنا پیار ہے اور آپ کے دل کی جو کیفیت بیٹے کے ذبح کرتے وقت ہوگی، ایسا جانور خریدو اس سے آپ کو اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی انس ہو جائے، آپ کو اتنا اچھا لگے کہ قربانی کے جانور پہ چھری پھیر رہے ہو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، اور آپ کی آنکھوں سے اس جانور کی جدائی میں آنسو بھی بہہ رہے ہوں۔ یہ ہے در حقیقت اصل قربانی۔